بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور انہیں مصر سے نکلنے کی اجازت ملی۔ اب اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو بنی اسرائیل کے فلسطین میں داخلے کے مراحل اور ان تاریخی واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن کریم اور یہودی تاریخی کتب میں بیان کیے گئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو وہ انہیں لے کر جزیرہ نما سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران وہ مارا، ایلیم اور رفیدیم کے علاقوں سے گزرے۔ آخرکار وہ کوہ سینا کے قریب پہنچے جہاں وہ 1 سال سے زائد مقیم رہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے اہم احکامات نازل فرمائے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین میں داخل ہوں، کیونکہ وہی زمین ان کی میراث کے طور پر ان کو دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ وہاں کی قومیں سخت فاسق ہو چکی ہیں اور ان کے ساتھ میل جول سے بچنا لازم ہے تاکہ اخلاقی اور دینی انحراف سے محفوظ رہیں۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیابان قادس پہنچے جو موجودہ جنوبی فلسطین میں واقع ہے، اور وہاں سے 12 افراد پر مشتمل ایک وفد کو سرزمین فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ جب بنی اسرائیل کا یہ 12 رکنی وفد 40 روزہ دورے کے بعد واپس قادس پہنچا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آنکھوں دیکھا منظر بیان کیا۔ ان میں سے صرف حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب ہی تھے جنہوں نے ایمان اور ہمت سے بات کی، باقی 10 افراد نے تو پوری قوم کو خوف زدہ کر دیا۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں بھی ہے، ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حکم دیا کہ بنی اسرائیل اگلے 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہیں گے، اور ان میں سے صرف حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب ہی فلسطین کے سرزمین دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل دشت فاران جو موجودہ شمالی سینائی میں واقع ہے، بیابان شور جو موجودہ مشرق سینا میں واقع ہے، اور دیگر صحرائی علاقوں میں مارے پھرتے رہے، اور ان کا سامنا یہاں قوم عمالقہ، اموریوں، ادومیوں، مدیانیوں جیسی خطرناک قوموں سے ہوتا رہا۔ جب بنی اسرائیل پر 40 سالہ سزا کا وقت مکمل ہونے کو آیا تو ادوم کی سرحد کے قریب کوہ ہور پر حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر موآب جو موجودہ اردن کا وسطی علاقہ ہے میں داخل ہوئے۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہ حسبون اور شتیم جو وادی اردن کے قریب ایک مقام ہے تک پہنچے۔ یہیں کوہ ابارین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وفات پائی۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی قیادت کرتے ہوئے دریائے اردن کو عبور کر لیا اور شہر یریحو کو فتح کیا، جو فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد قلیل مدت میں پورا فلسطین فتح ہو گیا، مگر جلد ہی بنی اسرائیل مختلف فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے۔ فتح کے بعد ان کے اندر شر، فساد اور نافرمانی کی نئی صورتیں جنم لینے لگیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کی سختیاں اور سزائیں نازل فرمائی، جن کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے چند روز قبل بنی اسرائیل کو ایک اہم وصیت کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں یوں آتا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ یہ پیغام بنی اسرائیل کے لیے ایک نصیحت بھی تھا اور ایک تنبیہ بھی، مگر اہل مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل کی سوچ اور مزاج پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ 70 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بت پرستی سے باز نہ آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے ایک عوامی خطبے میں کہا، خدا کا خوف اختیار کرو، نیکی اور سچائی کے ساتھ اسی کی عبادت کرو، ان دیوتاؤں کو چھوڑ دو جن کی پرستش تمہارے آباء و اجداد نے مصر میں کی تھی۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 سالہ اور حضرت یوشع کی 28 سالہ رہنمائی کے باوجود بھی غلامی کے نقوش بنی اسرائیل کے دل و دماغ سے مٹ نہ سکے تھے۔ دوستو، جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے ہی مختلف مشرک اقوام آباد تھیں، جیسے اموری، کنانی، یبوسی وغیرہ۔
ان قوموں میں شرک، بت پرستی اور اخلاقی گراوٹ اتنی انتہا پر تھی، ان کے دیوتاؤں کے ساتھ ایسی گناہنی روایات منسوب تھیں کہ ایک عام فاسق انسان بھی ان سے نسبت پسند نہ کرے۔ بچوں کی قربانی دینا، عبادت گاہوں میں فحاشی اور زنا کو مقدس عمل سمجھنا اور عورتوں کو دیوداسیاں بنا کر ناپاک رسوم میں شامل کرنا عام بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت ہدایات کے باوجود بنی اسرائیل نے ان اقوام سے مکمل علیحدگی اختیار نہ کی۔ انہوں نے متحدہ حکومت قائم کرنے کی بجائے قبائلی بنیادوں پر مفتوحہ علاقوں کو بانٹ لیا، جس سے ان میں افتراق اور کمزوری پیدا ہو۔ قبائلی تفرقے اور باہمی انتشار نے انہیں مشرک اقوام کے خلاف ایک متحدہ قوت بننے سے روک دیا۔ چونکہ کوئی قبیلہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ مشرکین کو مکمل طور پر ختم کر سکے، اس لیے وہ اقوام ان کے درمیان ہی رہنے لگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا شرک، بدکاری اور فحاشی بنی اسرائیل کے معاشرے میں سرایت کرنے لگا۔ اس اخلاقی بگاڑ نے بنی اسرائیل کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ مشرک اقوام جو پہلے ان کے زیر نگی تھیں، اب بنی اسرائیل کی کمزوری دیکھ کر آپس میں متحد ہو گئیں، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر بھرپور حملے شروع کر دیے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں نہ ایمان کی طاقت باقی رہی تھی اور نہ قیادت کا نظام، وہ ان حملوں کا مؤثر جواب نہ دے سکے۔ نتیجتاً نہ صرف انہیں مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ ان کا سب سے بڑا روحانی خزانہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھن گیا۔ یہ شکست بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ تابوت سکینہ ان کی روحانی شناخت اور اللہ کی مدد کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس سانحے نے بنی اسرائیل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات یاد آئیں، اور انہیں شدید طور پر ایک مضبوط قیادت اور مرکزی حکومت کی ضرورت کا احساس ہوا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یوں بنی اسرائیل نے یکجہتی کی کوششیں شروع کی، جو آگے جا کر متحدہ سلطنت کی بنیاد بنی، جس کے 3 عظیم فرما روا ہوئے: حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہی بادشاہوں نے وہ کام مکمل کیا جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ادھورا چھوڑ۔ ناظرین، یہاں ہماری سیریز یہودی تاریخ کی دوسری قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آگے چل کر ہم آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کے مزید اہم واقعات سے روشناس کروائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔